الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کی ایک آیت چھوٹی سی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو۔ یہ تقوی، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ احتیاط والی زندگی، اچھی زندگی کیسے پیدا ہوگی، کیسے حاصل ہوگی، اس کی ترتیب آگے بیان فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کی صورت یہ ہے تم صادقین کے ساتھ رہو۔ ہر آدمی کے دل میں کبھی کبھی یہ جذبہ آتا ہے، خیال آتا ہے، جب بھی وہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، گناہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، غلط زندگی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اندر ایمان ہے اور اندر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ضمیر موجود ہے،
تو وہ ایمان کبھی کبھی آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس انداز سے تو جا رہا ہے کوئی اچھی چیز ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو کچھ اچھا نہیں ملا، تم نے دھوکہ فلاں جگہ دے دیا اچھا نہیں، اندر سے ایک آواز سی آتی ہے۔ اور فطرت کے اندر چونکہ اللہ نے نیکی پیدا فرمائی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کا ماحول، وَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، یُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے وہ ماں باپ اور اس کا ماحول یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ گویا وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، والدین کا ماحول ہوتا ہے یا گھر کی فضا ہوتی ہے، ورنہ تو ہر آدمی ادھر سے بالکل پاک و صاف آتا ہے۔ ہم تصور کریں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب ہم دنیا میں آئے کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہم جھوٹ بولیں گے؟ یہ زبان تو اللہ نے ہم کو بہت پاک صاف دی، بہت پاک صاف دی، اور ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے والدین تھے کہ انہوں نے گھر کا ماحول ایسا پایا، ماں کے میکے والے بھی اور ماں کے سسرال والے بھی 9 مہینے تک انتظار کرتے رہے۔ اللہ نے بیٹی کو امید دی ہے، اللہ آپ اس کو بہت ہی عافیت سے حفاظت سے حسین و جمیل بچہ عطا کرے۔ سب اسی انتظار میں رہتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ اس کو تاکید کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ 9 سال تک اتنا انتظار کرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد اگر بچہ اس کی گود میں آیا، میں اور آپ اپنی ماں کی گود میں آئے تو اس وقت ہم رو رہے تھے، تو اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی تھیں، وہ ماں کو مبارکباد دیتی تھی، بہن آپا مبارک کو اللہ نے خوبصورت بچہ دے دیا، چاند جیسا بچہ دے دیا، تو اس کو رلا کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے پاس دودھ نہیں ہے سینے میں؟ تو ہماری ماں نے کیا کہا، اللہ کا فضل ہے، میرا سینہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، تیار ہے، تو یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو دودھ کیوں نہیں پلائی تھی؟ تو ہماری ماں نے کیا جواب دیا کہ بھی اس کے کان میں اذان نہیں، کیونکہ ہماری ماں جانتی تھی کہ میں ایک ایسے ماحول سے تعلق رکھتی ہوں جس ماحول میں اس کو جسمانی غذا بعد میں دوں گی، پہلے اس کو میں ایمانی غذا دے دوں، اور وہ ایمانی غذا کیا ہے؟ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ یہ ہے وہ گھر کا ماحول، ورنہ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہم تو نہیں پہچانتے تھے ماں کون ہے، ہم کس کے پیٹ میں پلے 9 مہینے، اور کون ہمارے دنیا میں آنے کا باعث بنا، ہمارا باپ، ہم تو اس کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ اور پھر آگے بڑھتے گئے، یہ تو والدین تھے جنہوں نے ہم کو جو کچھ پہنایا ہم نے پہنا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس حال میں ہم ایک خاص فطرت پر پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول ہی پھر آدمی کو سکھاتا ہے۔ جیسے ایمان والے ماحول میں بچے کو پھر سکھاتے ہیں، بیٹا کہہ اللہ، بیٹا کہہ ابا، بیٹا کہہ اماں، بیٹا کہہ بھائی، یہ تو وہ سکھاتے ہیں جو ماحول اس کو گھر سے ملا ہے، ورنہ سب لوگ اللہ کی کائنات سے بالکل فطرت پر آئے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، شیشہ صاف شفاف۔ کیا ہم نے کبھی سوچا زندگی میں جب ہمیں تازہ یہ دل ملا، ہم 5 سال 6 سال 7 سال کے تھے، کیا ہم جانتے تھے دل میں کسی کی جلن آنا کیا ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوا، کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو دل لے کر آئے تو شیشہ لے کر آئے، ہم یہ ہاتھ لے کر آئے، ان ہاتھوں نے کبھی چھوا نہیں غلط کو، کیونکہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر آدمی اس ماحول میں بنتا اور بگڑتا ہے، جیسے ماحول میں وہ رہتا ہے ایسے ماحول کا اثر وہ قبول کرتا ہے۔
اور جس اللہ نے ہمیں بھیجا وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے تم کو بھیجا تو تم دنیا میں میرے بن کر رہو۔ دنیا میں 100 قسم کی چیزیں آئیں گی، لیکن تمہاری نگاہ دنیا کی چیزوں کی طرف نہ جائے، تمہاری نگاہ ہر وقت اس طرف جائے کہ میں دنیا میں خود نہیں آیا، مجھے کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا میں دنیا میں کتنے دن رہوں گا اور کب یہاں سے چلوں گا۔ نہ چھوٹے کو پتہ، نہ بڑے کو پتہ، بوڑھے تک کو پتہ نہیں۔ وہ بھی ہر دن یہ سوچتا ہے شاید ابھی میں 8-10 دن ہوں، ابھی میں سال ہوں، 2 سال ہوں۔ لیکن جب اچانک پیغام آتا ہے، اجل کا پیغام آتا ہے، تو اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا، روانگی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی بیٹھے بیٹھے کیا ہوا جی دکان پر آیا تھا، تھوڑا سا سینے میں درد ہوا، اسپتال پہنچا، 15 منٹ کے بعد تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ ایسے چلے جاتے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی نا، یہاں میٹرک میں گلستان نثر و نظم، اس میں ایک وہ تھی، اس کی ایک نظم تھی، اس میں تھا لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ وہ تو کسی نے ہم کو بھیجا تب ہم دنیا میں آئے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمیں اس دنیا میں آنا ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں یہاں بھیجا اس نے بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے ہم کو بنایا۔ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہم جس حال میں ہیں، جس کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں پیار سے دیکھتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہماری پیشانی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہمارے کندھے ایک لیول میں ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں۔ اس کو اللہ پاک نے کرایا، جو کچھ بھی سیٹنگ کرائی۔ اس لیے اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کون بھگا کے لے گیا، تجھ کو کون بھگا کر لے گیا، دھوکہ دے کر لے گیا اپنے رب کریم سے۔ اور تیرا رب تو وہ کریم رب ہے الذی خلقک، جس تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہمارے بزرگ تھے دلی نظام الدین میں، تبلیغ کے اکابر میں سے تھے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے تھے تو کبھی بہت ہنساتے تھے، اور پھر جب آیات اور احادیث پڑھتے تھے تو بس ایسی کہ سب رلا دیتے تھے۔ تو بیچ بیچ میں کبھی ظرافت کی بات بھی کہتے تھے۔ وہ جب اس بات کو سمجھاتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت اور پیارا بنایا، ہم کو جو دیکھتا ہے وہ ہم کو پسند کرتا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا، ایسا فرماتے تھے کہ دیکھنا ہی تو تھا، 2 آنکھیں لگانے کے بجائے پیشانی پر ایک موٹی سی آنکھ لگا دیتے تو کیا ہوتا، یوں کہا کرتے تھے تو ہم سب ایسے گھومتے جیسے آٹو گھما کرتے، ایک آنکھ لگا کر کہا۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا بدصورت نہیں بنایا، ایسا بنایا کہ آنکھ کو دیکھ کر اس آنکھ کی بناوٹ، اس آنکھ کے اندر کا یہ موتی، اس کو دیکھ کر کبھی کبھی دوسرا فدا ہوتا ہے۔ تم اس کی دوستی اتنی کیوں کرتے ہو یار، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اللہ نے بنائی، تم اس کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہو یار؟ ایسا تو پورے اسکول میں، پورے کالج میں کوئی قابل نہیں جتنا ذہین یہ ہے، اور یہ ذہن اس کا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اس اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، اتنا پیارا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے تم کو دیا جو کچھ بھی دیا، تو اس لیے مجھے تم یاد رکھو، اور مجھے یاد رکھو گے تب جب تمہیں میرا تصور آئے گا۔ اور پھر آدمی جب دنیا میں بڑھتا جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑھتی ہے، صحت بڑھتی ہے، اعضاء بڑھتے ہیں، مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جب جوان ہوتا ہے پھر تو وہ کسی اور ہی عالم میں ہوتا ہے۔ اردو والوں کے یہاں محاورہ ہے، اردو کہتے ہیں والے کہتے ہیں جوانی کیا ہے؟ دیوانی۔ تو جوانی میں آدمی کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو دیوانہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور بہت ہے، صحت بہت ہے، سمجھنے کی طاقت بہت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ لیکن
اللہ چاہتا ہے کہ یہ جس زمانے میں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، یہ مجھے یاد رکھے اور جو میں اس سے کہتا ہوں وہ کرے، جیسے میں اس کو کہتا ہوں ایسے بولے۔ جیسے ماں باپ جب اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں، اس کے بعد ان کی بڑی تمنا رہتی ہے کہ میری اولاد میرے مشورے کے بغیر کچھ نہ کرے۔ ایک ان کی تمنا ہوتی ہے، ان کی محبت چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے پوچھ کے کرے، میرے مشورے سے چلے۔ اس لیے کبھی کوئی بات اولاد کی وہ سنتے ہیں اس نے ایسا کیا، حالانکہ اچھا کیا ہوتا ہے اولاد نے، لیکن ان کو شاق ہوتا ہے، بھائی مجھے بتایا نہیں، کم سے کم مجھ سے ایک بار کہتے، مجھ سے مشورہ کہتے۔ تو یہ ربط ہونا اپنے مالک سے پوچھ کر چلنا، اپنے مالک کو یاد کر کے چلنا، اپنے مالک کو یاد رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے یہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چونکہ لوگ کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں تو حضرت نے ان کو جواب دیا، کیا تم کبھی ایسی پگڈنڈی راستے پر چلے ہو جہاں دائیں بائیں کانٹوں کے درخت ہیں، باغوں کے درمیان ہوتا ہے، ادھر کانٹے ادھر کانٹے؟ اس نے کہا حضرت۔ کہا کیسے چلے؟ کہا حضرت دائیں سے بھی کپڑوں کو سمیٹا، بائیں سے بھی کپڑوں کو سمیٹا اور نیچے دیکھ کر بہت احتیاط سے چلا۔ کہا بس اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کی ضرورتیں پیدا کر دی، اب گھر سے نکل رہا ہے اسکول جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا کالج جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا دکان جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، کہیں بھی جانا تو اس کو ہے، لیکن جب یہ گھر سے اس نے سٹارٹ کیا تو اس کو ہر وقت یاد رہے میرا اللہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے۔ کیا ہے؟ آنکھ اس نے بنائی، جب میں چلوں تو میری آنکھ یہ تو اختیار رکھتی ہے، آنکھ آسمان کو بھی دیکھے گی، زمین کو دیکھے گی، دائیں کو دیکھے گی، بائیں کو دیکھے گی، لیکن اللہ چاہتا ہے جو آنکھ میں نے بنائی یہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کی میں نے اس کو اجازت نہیں۔ طاقت تو میں نے اس کو دے دی ہے، یہ کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ میری آنکھ جو میں نے بنائی، اللہ چاہتا ہے یہ ایسی جگہ کو نہ دیکھے جس کی میں نے ممانعت کر دی۔ جیسے مثال ہے ہمارے یہاں ستر عورت، کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں چھپانا جن کا شریعت نے چھپانے کا حکم دیا۔ جیسے مردوں کے لیے چھپانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی مرد اپنی ناف سے لے کر، جو پیٹ کے بیچ میں ناف ہوتی ہے، اس ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کوئی مرد کبھی کھول نہیں سکتا دوسرے کے سامنے، کبھی بھی نہیں کھول سکتا، تنہائی میں کھول سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی اگر ران میں کہیں دیکھا ہے کھنسی ہے، پھوڑا ہے، تو اس کو بس اتنی جگہ کھولنی ہے جتنی جگہ میں وہ پھوڑا ہو، کیونکہ یہ جگہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو آپس میں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہے یہاں سے یہاں تک ستر ہے، تو اب میں دیکھوں میرا بندہ اس آنکھ میں اتنی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ اس وقت یہ تصور آنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر کو یہ تصور آنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ضرورت کے مطابق اتنی جگہ کو دیکھنا ہے جتنی کا مجھے ٹریٹمنٹ علاج کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اس کے علاوہ میری نگاہ نہ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ کلاس میں پہنچ گیا ہے، اب فیمیل سٹاف وہاں ہے، لیکچرر آ گئی ہے، وہ لیکچر دے رہی ہے، ایسے وقت میں اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس وقت اس کو یہ تصور آنا میں اس کی صرف بات سنوں، اس کی شکل کو میں نہ گورنے لگوں، یہ ہے وہ تقویٰ جو اس وقت آدمی کو یاد آئے۔ ایک کسٹمر آ گیا دکان پر، میں دکان پر بیٹھا ہوں اور وہ کوئی چیز مانگ رہی ہے خریدنے کے لیے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، بقدر ضرورت یہ بات کروں یا علاوہ، یا اس کی آواز بڑی میٹھی ہے، سویٹ وائس ہے، تو میں چار باتیں علاوہ کرنے لگوں۔ اس وقت یہ ذہن میں آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس لیے آدمی جو بھی نیک صالح آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اکثر، خصوصاً ایمان والا، بظاہر وہ کتنے ہی کبھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے آدمی سوچتا ہے یہ رب زندگی کس کام کی، میں اچھا بنتا، میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتا، میں اچھا بن جاتا، میری دنیا اچھی بنتی، آخرت اچھی بنتی، تو اس کے لیے
یہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اس مبارک آیت میں اللہ پاک نے ایک راستہ بتا دیا. کیا بتایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اگر تم ایسا ماحول چاہتے ہو اور ایسی زندگی چاہتے ہو تو تم کو ایسی سوسائٹی اختیار کرنی پڑے گی، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. ہر چیز کے ملنے کی الگ الگ جگہ ہے. اللہ نے نیچرل سسٹم ایسا بنا دیا ہے. لکڑی کو لکڑی سے جوڑنا، پرانے زمانے میں سوراخ بناتے تھے، پھر لکڑی کی ہی کیل بناتے تھے. یہ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے. اس وقت لوہے کی کیل نہیں ہوتی، لکڑی کی ہی کیل بناتے تھے، سوراخ بناتے تھے ایک لکڑی کو دوسرے لکڑی کو، پھر اس میں وہ کیل ٹھوک دیتے تھے لکڑی. تو اس کو جوڑنے کے لیے یا تو لکڑی چاہیے یا پھر اب آج کے زمانے میں لوہے کی کیل لگا دیتے ہیں. لیکن کوئی آدمی ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑنا چاہے تو کیا وہ لکڑی کی کیل لگا دے گا؟ لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے وہ ویلڈنگ کرے گا، کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے وہ گوند کا استعمال کرے گا، اس کو پیسٹ کر دے گا. اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے وہ کہیں مٹی گارا اور کہیں سیمنٹ استعمال کرے گا. ہر چیز کے لیے اللہ نے اس فطری نظام میں الگ الگ ترتیبیں رکھی ہیں کہ یہاں کیا چیز کام آئے گی، وہاں کیا چیز کام آئے گی. آدمی کے اندر نیکی آ جائے، اس کے اندر تقویٰ آ جائے، اس کو اللہ یاد رکھنا آ جائے، ہر وقت اس کے ذہن میں آئے کہ میں غلط لائن پر نہ چلوں. اس کے لیے اس مبارک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو. کیا یہ سودا تمہیں ملے گی صادقین کی دکان پر. صادقین کی دکان کیا ہے؟ کہا جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ رہو. ان کے ساتھ رہنے میں کیا ہے؟ اس کو پرانے زمانے میں فارسی والے کیسے تھے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی تھوڑا سا شارٹ ٹائم کسی اہل اللہ کے ساتھ گزرنا بہتر سال طاعت بیریا، بغیر ریا کی اخلاص والی 100 سال کی عبادت سے زیادہ اثر وہ اپنے اندر رکھتی ہے. یہی وجہ ہے جن لوگوں نے براہ راست سب سے پاورفل ہیں کائنات میں اللہ کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صحبت اختیار کی جن لوگوں نے، چاہے ذرا سی دیر وہ رہے ایک دم پلٹ گئے. اس کے واقعات آپ کے سامنے کتنے ہیں کہ ذرا سی دیر بیٹھے، ذرا سی دیر رہے، کایا پلٹ گئی. ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں ارادہ تھا، جن کے دل میں ارادہ نہیں ہوتا وہ نہیں بدلتے. اس لیے قرآن پاک نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، قرآن پاک. لیکن آگے بتایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو تقویٰ کا ارادہ کریں گے. جو تقویٰ کا ارادہ کریں گے ان کے لیے ہدایت. ایک آدمی ہدایت کی نیت سے قرآن پورا بھی پڑھ رہا ہے اس کو الگ چیز ملے گی، اور ایک آدمی کو ہدایت کی نیت ہے نہیں قرآن سے، وہ سوچتا ہے میں دیکھوں اس میں کیا کیا غلط چیز ہے جس پر میں کوشچن کر سکوں، اس میں کیا کیا گڑبڑائی اس کے ذہن کے اعتبار سے اس کو میں پکڑ سکوں، میں ان پر اعتراض کر سکوں. اس کو قرآن ہدایت نہیں دے گا بلکہ اس کو وہی چیز ملے گی جو اس میں ڈھونڈ رہا ہے. اس لیے جو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا قرآن پاک میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر کہتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ کتاب ایسی ہے اس لیے یہ قابل اعتراض چیز ہے. انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے لیکن نیت ان کی وہاں سے ہدایت حاصل کرنے کی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے ان کے لیے جو اس میں تقویٰ کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو تقویٰ کا ارادہ کرتے ہیں بس پھر ان کو قرآن سے تقویٰ ملتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، آپ کے ساتھ رہے، تو کیا ہے ان کا نام دنیا نے رکھا صحابہ، کیونکہ سب سے پاورفل دل، سب سے زیادہ نورانی قلب ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کسی پیغمبر کا نہیں، کیونکہ سب سے افضل آپ ہیں، سب کے سردار آپ ہیں.
سب کے عظیم آپ ہیں، کائنات میں سب سے بڑے ہوتے ہیں پیغمبر، اور آپ ہیں پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کا قلب مبارک سب سے زیادہ نورانی اور پاورفل تھا۔ اس لیے آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا تھا، اگر کوئی 2 منٹ کو بھی بیٹھا ایمان کی حالت میں، اس کا نام صحابی پڑ گیا، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ پوری کائنات کے علماء، محدثین، مشائخ، بزرگان دین سب مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں۔ اور بعض صحابی ایسے ہیں وہ بیچارے نابینا تھے، جیسے ایک وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمیٰ اس کو کہا قرآن پاک نے، اعمیٰ یعنی جو نابینا ہے، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، تو نابینا تھے، انہوں نے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان پر نگاہ پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے وہ بھی صحابی بن گئے، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ قرآن میں۔ تو یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، نیک بنو، اچھے بنو، صالح بنو، اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ تم نیک صحبت اختیار کرو، اچھوں کے ساتھ رہو، ان کا نام قرآن نے بولا صادقین۔ اب کبھی کبھی آدمی کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں کہاں رہے ایسے لوگ۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، جب دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی اعظم تھے، مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے استاد تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، سب مخدوم تھے۔ اس وقت ایک بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نصیحت کر کے کہا دیکھو یہ آیت ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، قرآن میں جو آیت ہے اس پر قیامت کی صبح تک عمل ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم صادقین کے ساتھ رہو، اور قرآن ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا جس پر عمل ممکن نہ ہو۔ قرآن تو ایسی چیز کا حکم دے گا جس پر عمل ممکن ہو۔ اس کا مطلب ہے قیامت کی صبح تک دنیا میں صادقین موجود رہیں گے، تبھی اس آیت پر عمل ہو سکے گا۔ تو یہ جو ذہن میں آتا ہے اب کہاں رہے، اچھے لوگ تھے وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک دنیا میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے صادقین کا وجود ہوگا۔ اس لیے یہ ایک تدبیر بتائی اس آیت مبارکہ میں۔ پرانے زمانے میں ایمان والے اپنے قلب کو دیکھا کرتے ہیں کہ میرے قلب میں گزشتہ دنوں تو جذبہ آتا تھا، پچھلے مہینے میں ہر روز میں سویرے اٹھتا تھا، اذان ہوتی میں یہاں ادھر پھینک دیتا تھا، ایک دم مسجد پہنچتا تھا، 10-20 دن ہو گئے میرا بہت معاملہ کمزور ہو رہا ہے، اذان سن کے بھی پھر سونے لگتا۔ اس سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں چلتا تھا، سامنے لڑکی آتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا اس کی طرف دیکھوں، بلکہ میں سوچا کرتا تھا کیا دیکھوں گا، بلا وجہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، نگاہ نیچے کرتا تھا۔ آج کل تبدیلی آ رہی، ایسا میرا ذہن نہیں رہا، یہ کیا ہونے لگا۔ پہلے کبھی میں دیکھتا تھا کسی کو اس نے رشوت کا سو لیا تو میں بہت نفرت سے دیکھتا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اپنی تنخواہ تو لے رہا ہے کام کی، یہ 100 روپے کیوں لیا، یہ تو حرام ہے، اور دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب میرے دل میں وہ جیسی نفرت کیوں نہیں رہتی؟ یہ جب آدمی کو ذہن میں آتا ہے تو اس کو فکر آتا ہے کہ میرے قلب میں اگر یہ چینج آ رہی ہے تو اس کو مجھے ضرور علاج کرانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت آپ کو یاد ہے، جو لوگ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی، اس میں شروع میں ہی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی مجلس میں نہیں ہے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا، تو پوچھا تھا حنظلہ کہاں ہے؟ تو اس وقت جو سب سے پرانے بڑے تھے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں جا کے ذرا گھر سے خبر لے کر آتا ہوں۔ تو گئے دوڑ کر، واقعہ آپ نے پڑھا ہے، تو وہاں گھر میں کھٹکھٹایا، کہاں حنظلہ، کہاں؟ اندر بیٹھے، کہا مجھے ملنا ہے۔ ہم نے کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر آ گئے تو پوچھا کیا بات حنظلہ، تمہیں تو وہاں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا نافقہ حنظلہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دوست، میں تو ایسا لگ رہا مجھے میں منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیسی بات کہتے ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ تو کہنے لگے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں
تو اس وقت تو میرا دل عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت عالی شان، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے جنت جہنم سامنے ہے. لیکن پھر جب میں گھر آتا ہوں، کام کاج میں لگتا ہوں، وہ میری کیفیت دل کی نہیں رہتی. تو وہاں میرا حال ایک ہے، یہاں میرا حال دوسرا ہے. یہ تو منافق ہی گناہ ہو گیا نا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے آدمی تھے، پرانا ہی ہوتا ہے، ان کا علم زیادہ، تجربہ زیادہ، صحبت زیادہ. انہوں نے کہا حنظلہ ایک بات سنو، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو کیا گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج ہوگا یا چل کے حضور سے عرض کرو گے؟ علاج کرنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روح کے ماہر تو وہی ہیں، دعوت دینے والے وہی ہیں، سمجھانے والے تو وہی ہیں. ایک دم حنظلہ کو سمجھائی بات فوراً آ گئی. تو گویا جب ان کو دل میں کوئی چینج آ گئی فوراً متفکر ہو گئے. ایک اور صحابی نے کہا، حدیث میں ہے، شکا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کس چیز کی؟ دوست کی، دشمن کی نہیں. کہا حضرت میرا دل بہت سخت ہو گیا، پہلے بڑا نرم رہتا تھا، سخت ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پھر علاج بیان فرمایا کہ اس طرح کرو. تو صحابہ کرام کو اس کا فکر رہتا تھا کہ جو دل اللہ نے ہمارا بہت پیارا بنایا وہ دل ایسا ہی رہے، اس پر کوئی خرابی نہ آئے. تو اس کے لیے یہ جو صحبت ہے اور مشائخ سے، علماء سے تعلق، یہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 8-10 دن تعلیم میں مت بیٹھو، پھر آؤ گے تو آدمی کو کمزوری پیدا ہونے لگتی، پھر تعلیم کرنے اور سننے لگتا ہے، پھر تازگی آئے. تو اس کو کہا قرآن پاک کہ صادقین کے ساتھ. اس لیے پرانے زمانے میں لوگ ہر دن ایک ٹائم نکالتے تھے اور بزرگوں کی خدمت میں ہر روز 10-20 منٹ بیٹھتے. اور اسلام کا سسٹم ہی ہے، 5 بار مسجد میں اس لیے بلایا. اور حدیث جو میں نے پڑھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیل، کہ آدمی اپنے دوست کی لائن پر چل دیتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے. تو جب ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جس میں پھر دل میں تازگی آتی ہے، اسی کو لوگ آج کے زمانے میں، آج کل تو ٹرمینالوجی کا دور ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاحی مجلس، اسی کو کہتے ہیں دین کی مجلس، اسی کو کہتے ہیں ذکر کی مجلس. تو اس لیے ایک معمول بنا لینا چاہیے آدمی کو کہ وہ ہر دن کچھ ٹائم نیک مجلس میں بیٹھے. جہاں مسجد میں ہو رہی ہے تعلیم، یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے 50 بار تعلیم سنی ہے، بلکہ یہ ریفریشمنٹ ہے. یہ ریفریشمنٹ ہے، بار بار واپس آنا. اللہ کی بات سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، ان میں تاثیر ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی زور سے چیختا ہے، اندر گوشت کا لوٹتا ہے، ایک دم گھبراتا ہے، آواز سے تو اثر ہوتا ہے. زور سے آواز نکالنے سے دل پہ اثر ہے. کوئی آدمی تعریف کا جملہ کہتا ہے، میں فلاں جگہ تھا کل، فلاں بڑے آدمی کے یہاں تمہارا بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا. تو اس نے بولا، جملہ بولا، سینٹنس بولا، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی انجیکشن نہیں کیا، اس بات کا اثر ہے. اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بات کا اثر ہوتا ہے، قرآن کی بات کا اثر ہوتا ہے، حدیث کی بات کا اثر ہوتا ہے، بری بات کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن میں کچھ ٹائم ایسا ملے کہ آدمی نیک ماحول میں آ جائے، تاکہ دن بھر جو یہ قرب قیامت کا ماحول ہے، کہیں بے پردگی ہے، کہیں بے حیائی ہے، کہیں غلط باتیں ہیں، کہیں کچھ ہے، یہ جو دل میں گرد آ رہا ہے اس ایمان والے نورانی دل پر یہ دھلتا ہے. اسی لیے آج کی یہ مجلس بھی مولانا چلا کے قائم کی. میں نے ان سے کہا تھا، میں کہا تم بھی کچھ دن بیٹھا کرو، کم سے کم ہفتے میں ایک ہی دن جب آیا کریں، تمہارے دوست تمہارے پاس بیٹھا کریں، تو علماء کا یہ نفع ہوتا ہے، تو اس سے اثر پڑتا ہے. 2 باتیں سنا دیں گے تو قلب میں تازگی آ جائے. تو بہرحال ہمیں کہیں جانا تھا تو انہوں نے آج پکڑا کر نہیں، آپ ہی پہلے کچھ بات کرو. تو اب بڑے لوگوں کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے. اللہ کرے ہماری یہ مجلس ایک اچھی بنیاد ثابت ہو جائے اور ایسا سلسلہ چل پڑے جو ہمارے دلوں میں تازگی آ جائے، ہمارے ایمان میں پھر ویسی نورانیت آ جائے. اور یہ ہمارا ایمان جو ہے بہت نازک ہے، یہ متاثر ہو جاتا ہے.
معمولی گناہ کی وجہ سے اس پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ ٹائم ایسا ہر روز ملنا چاہیے جو آدمی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جائے, جو میل دل پر آتا ہے. ہم دیوبند میں پڑھتے تھے, دن بھر کیا ہوتا ہے, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, فقہ پڑھنا. اس کے باوجود عصر کے بعد معمول ہوتا تھا بزرگوں کی مجلس میں چلے جاتے تھے. 10 منٹ 15 منٹ, اس بڑے بڑے لوگ تھے. دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. مفتی اعظم مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. ایک مبلغ ہوتے تھے, اکثر آتے تھے یہاں کشتواڑ. حضرت مولانا سید ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند, ان کی مجلس ہوتی تھی. اس طرح اس مجلس میں آدمی 10-15 منٹ بیٹھتا تھا, فوراً تازگی آئی. تو یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے. تبلیغ والے لے جاتے ہیں 3 دن پکڑ کے, جب واپس آتے ہیں ایک تبدیلی آئی. کبھی 10 دن پکڑ کے لے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جب تک اتنا ٹائم نکلے تب تک ضرور آدمی کو چند منٹ ایسے رکھنے چاہیے کہ یہ دل تازہ ہوتا رہے, ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے, اور اللہ نے ہم کو جو یہ نیکی کی ہے یہ نیکی ہماری نہ صرف باقی رہے بلکہ اور ترقی کرتی رہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.